نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ صحیح البخاری کے ابواب التہجد باب نمبر 25، باب ما جاء فی التطوع مثنی مثنی، باب ہے جو اس سلسلہ میں ہے کہ نوافل نماز دو دو رکھتے ہیں، نوافل دو دو رکھتے کر کے ادا کی جائیں، اکٹھی چار ادا نہ کی جائیں۔ نوافل دن کے ہوں یا رات کے، ان کو دو دو کر کے ادا کرنا۔ قال محمد سے مراد محمد بن اسماعیل بخاری امام بخاری ہیں، وہ فرماتے ہیں وَيُذْكَرُ ذَلِكَ عَنْ عَمَّارٍ وَأَبِي ذَرٍ وَأَنَسٍ وَجابر بن زید وإکرمہ وزہری رضی اللہ عنہم۔ یہ بات ذکر کی گئی ہے، یعنی نوافل کا دو دو رکعتیں ادا کرنا، یہ ذکر کیا گیا حضرت عمار سے، حضرت ابو ذر سے، حضرت انس سے، سیدنا جابر بن زید سے، اکرمہ اور زہری رضی اللہ عنہم سے۔ ان تمام سے اس سلسلہ میں یہ ثابت ہے کہ وہ نوافل دو دو رکعتیں ادا کیا کرتے تھے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت مصنفہ ابن ابی شیبہ جلد 1 صفحہ 340 پر، جس میں الفاظ ہیں کہ ان عمار ابن یاسر انہ داخل المسجد فصلی رکعتین خفیفتین، کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہوئے اور انہوں نے دو ہلکی سی رکعتیں ادا کی، یعنی نوافل کی دو ہلکی رکعتیں ادا کی۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت وہ بھی مصنفہ ابن ابی شیبہ جلد 1 صفحہ 340 پر ہے، جس کے الفاظ ہیں کہ ان ابی ذر انہ داخل المسجد، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہوئے، فاتا ساریۃ وصلی عندہا رکعتین، ایک ستون کے پاس آئے اور دو رکعتیں ادا کی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جس کی طرف امام بخاری رحمہ اللہ نے اشارہ کیا ہے، وہ روایت حدیث نمبر 727 اور 860 کے تحت پیچھے گزر چکی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور وقتاً دو رکعتیں ان کو پڑھائیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جس کا امام بخاری نے حوالہ دیا ہے، وہ نہیں مل سکی کہ وہ کس جگہ موجود ہے، البتہ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت وہ بھی مصنفہ ابن ابی شیبہ جلد 1 صفحہ 340 پر، کہ ابو خلدہ فرماتے ہیں رأیت اکرمہ داخل المسجد، میں نے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ مسجد میں داخل ہوئے، فصلی فیہ رکعتین، انہوں نے وہاں دو رکعتیں ادا کی۔ امام زہری کا اثر بھی معلوم نہیں ہو سکا کہاں ہے، تو بہرحال یہ صحابہ اور تابعین کے آثار کی طرف اشارہ کر کے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ بات ثابت کی ہے کہ نوافل یہ دو دو رکعتیں کر کے ادا کیے جائیں۔ وقال یحیی بن سعید الانصاری ما ادرکت فقہاء ارضنا الا یسلمون فی کل سنتین من النہار۔ یحییٰ بن سعید انصاری فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے علاقے کے فقہاء کو نہیں پایا مگر سلام پھیرتے تھے ہر دو رکعتوں پر من النہار، جو دن کی ہوتی۔ عرض ناظمرہ عرض مدینہ ہے کہ میں نے مدینہ کے فقہاء جتنے بھی پائے تو وہ دن کے نوافل بھی دو رکعتیں کر کے ادا کیا کرتے تھے۔ تو ثابت ہوا نفل نماز دو دو کر کے رکعتیں ادا کی جائیں، یعنی دو رکعتوں پر سلام پھیرا جائے، مزید پڑھنے تو اس کے بعد پھر دو اس طرح کر کے ادا کیے جائیں۔ ان صحابہ کرام کے آثار اور تابعین کے آثار کے بعد اگر اب مرفوع روایات سے بھی امام بخاری رحمہ اللہ یہ بات ثابت کریں گے، چنانچہ حدیث نمبر 1162 جس کے اندر دعائے استخارہ کا تذکرہ ہے کہ آپ استخارہ جو ہے بڑی تاکید سے سکھلاتے، جس طرح کہ قرآن کی صورت بڑے اہتمام سے سکھلائی جاتی، اسی طرح
تو اس میں بھی 2 رکعتوں کا تذکرہ ہے کہ 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد دعا استخارہ کی جائے۔ تو ثابت یہ کرنا ہے کہ 2 رکعتیں نفل نماز کی ادا کرنی چاہیے۔ قال حدثنا قتیبہ قال حدثنا عبد الرحمن بن ابی الموالی عن محمد بن المنقدر عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلم الاستخارہ فی الامور کلہا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ کرنا سکھلاتے، تمام امور میں، تمام معاملات کا استخارہ کرنا سکھلاتے۔ کما یعلمنا سورۃ من القرآن، جس طرح کوئی قرآن کی سورت سکھلائی جاتی ہے، یعنی بڑے اہتمام سے، بڑی توجہ سے یہ ہمیں سکھلاتے۔ استخارہ کا مطلب ہوتا ہے انسان کو تردد ہے کہ ان 2 کاموں یا 3 کاموں میں سے میرے لیے بہتر کون سا ہے، وہ اس میں فیصلہ نہیں کر پاتا، تو اللہ تعالیٰ سے وہ التجا کرے کہ یا اللہ تو مستقبل جاننے والا ہے کہ ان میں سے آئندہ زمانے میں میرے لیے کون سا کام زیادہ بہتر ہے، میرے دین کے لیے، میری دنیا کے لیے کون بہتر ہے، تو جو ان میں سے بہتر ہے وہ مجھے اس کی رہنمائی فرما دے۔ چنانچہ آپ یہ دعا سکھلاتے، فرماتے کہ اذا ہم احدکم بالامر، جب تم میں سے کسی کو معاملہ کوئی درپیش آئے، فلیرکع رکعتین من غیر الفریضہ، تو 2 رکعتیں ادا کرے فرض نماز کے علاوہ، فرض نماز کے علاوہ 2 رکعتیں یعنی نوافل کی ادا کرے۔ ثم لیقل، پھر یہ دعا پڑھے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک، اے اللہ میں تو سے خیر طلب کرتا ہوں تیرے علم کے ساتھ، واستقدرک بقدرتک، اور تیری توفیق کے ساتھ میں یہ طاقت اور ہمت طلب کرتا ہوں، واسألک من فضلک العظیم، اور میں تجھ سے تیرا بڑا فضل طلب کرتا ہوں، فإنک تقدر ولا اقدر، تو قدرت رکھتا ہے، میرے اندر کوئی قدرت، کوئی طاقت نہیں ہے، وتعلم ولا اعلم، تو جانتا ہے، میں نہیں جانتا کہ اس میں میرے لیے کون سا کام بہتر ہے اور کون سا بہتر نہیں، وانت علام الغیوب، اور تو غیبوں کو خوب اچھی طرح جاننے والا ہے۔ اللہم ان کنت تعلم، اے اللہ اگر تو جانتا ہے، اگر تیرے علم میں ہے کہ ان ھذا الامر خیر لی، کہ یہ معاملہ میرے لیے بہتر ہے، فی دینی و معاشی و عاقبت امری، میرے دین کے بارے میں، میری دنیا کی معیشت کے بارے میں، اور میرے انجام کے اعتبار سے، اور یا اس کی جگہ کہا تھا عاجل امری و عاجل ہی، فقدرہ لی، تو مجھے اس کی طاقت دے دے، میری قدرت میں کر دے، ویسرہ لی، اور میرے لیے یہ آسان کر دے، ثم بارک لی فی، اور پھر اس کے اندر میرے لیے برکتیں بھی عطا فرما۔ وَإِن كُنتَ تَعْلَمُ، اگر یہ اعلیٰ تیرے علم میں ہے کہ ان ھذا الامر شر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری، کہ یہ معاملہ میرے دین میں، میری دنیا میں اور انجام کے اعتبار سے یہ برا ہے، نقصان دہ ہے، پریشان کن ہے، او قال فی عاجل امری و عاجل ہی فصرف عنی، تو پھر اس کو مجھ سے پھیر دے، وصرفنی عنہ، اور مجھے اس سے پھیر دے، یہ مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس سے دور کر دے، وقدر لی الخیر، اور میرے لیے جو خیر والا کام ہے وہ مقدر کر دے، حیث کانا، وہ جیسے بھی ہو، ثم ارضنی بھی، پھر مجھے اس کام پر راضی بھی کر دے، دلی طور پر اطمینان بھی کر دے۔ قالا ویسمی حاجت، اور آپ نے فرمایا کہ اپنی حاجت کا نام لے، حاجت کا نام سے مراد کہ ان کنت تعلم ان ھذا الامر، ھذا الامر کی جگہ وہ اپنا کاروبار ہے، معاملہ ہے، شادی وغیرہ کا ہے، جو بھی اس کا نام لے دے، اگر عربی میں آتا ہو تو بہتر وہی لے، اگر نہیں ہے تو دوسری زبان میں، اگر کچھ بھی نہیں اس کو بنانا آتا تو ھذا الامر کہہ کر نیت امر سے مراد اپنی وہی لے، اپنے کاروبار کی، اپنے دیگر معاملے کی، جو بھی اس کی نیت میں ہے۔ اس سے امام بخاری رحمہ اللہ جو چیز ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے دعا استخارہ سے پہلے 2 نفل ادا کرنے کی تلقین کی، تو یہ 2 رکعتیں تھیں، یہ استخارہ دن کے وقت کیا جائے یا رات کے وقت۔
تو یہ استخارے کے لیے کوئی رات کا ہونا کوئی شرط نہیں ہے، اور ہمارے ہاں کچھ اپنی طرح سے قیود اور شروط عجیب قسم کی لگا دی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ مثلا عشاء کی نماز کے بعد ہی پڑھنا ہے، دوسرا یہ استخارہ کرنے کے بعد کسی سے کلام نہیں کرنا، خاموشی سے سو جانا ہے۔ یہ کوئی لازمی نہیں ہے، یہ اپنی طرف سے شرطیں لگائی ہوئی ہیں۔ دن کے وقت بھی کیا جا سکتا ہے، رات کے وقت بھی، اس کے بعد نیند کریں نہ کریں یہ کوئی لازمی نہیں ہے۔ اور استخارے کے لیے یہ لازمی بھی نہیں کہ استخارہ کر کے سو جائیں تو لازمی خواب کے اندر جو کوئی چیز نظر آئے گی۔ تو استخارہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے طلب کرنا ہے کہ یا اللہ یہ 2 معاملے ہیں، 3 یا 4 معاملے ہیں، مجھے اس کے اندر اضطراب ہے، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں کون سا کام کروں، تو اللہ تعالیٰ سے یہ مشورہ ہوتا ہے۔ تو اس کے اندر خواب کے اندر بھی کوئی رہنمائی ہو سکتی ہے، یا کوئی اس کا کوئی دوست ایسے مل جائے جو اس کا مشورہ دے دے کہ فلاں کام آپ کے لیے بہتر ہے، یہ بھی استخارے کا نتیجہ ہوتا ہے۔ یا دلی طور پر ایک کام کرنے کے اسباب میسر آ جائیں، دوسرے کے میسر ہی نہ آئیں، یہ بھی استخارے کا نتیجہ ہوتا ہے۔ یا دل کا میلان کسی ایک کام کی طرف ہو جائے، دوسرے کی طرف میلان ہی نہ ہو جائے، یہ بھی استخارہ ہوتا ہے۔ تو یا کسی والد نے، بھائی نے، کسی اور نے مشورہ دے دیا ہے فلاں کام کرو، تو یہ کوئی نہ کوئی کسی طرح سے رہنمائی مل جانا، وہ کسی رشتہ دار کی وجہ سے، کسی دوست احباب کی طرف سے، یا کوئی سرکاری سطح پر کوئی اس کی آسانیاں اس کے لیے ہوں، اس کے جو قوائف ایسے ہوں جو دوسرے کام کے لیے مناسب نہیں تھے اور دوسرے کام کے لیے وہ مناسب تھے، تو یہ تمام تو استخارے کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اور استخارہ جو ہے یہ اپنا خود ذاتی ہوتا ہے، انسان خود اپنے ایک معاملے کا اندر مضطرب تھا تو اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرے۔ تو ہمارے ہاں یہ ایک نئے طریقے بنے ہوئے، استخارہ سینٹر بنے ہوئے ہیں، فیسیں ہوتی ہیں، 1000 روپے کا استخارہ، 5000 کا، 10,000 کا، آن لائن استخارے ہو رہے ہیں۔ تو یہ تمام کے تمام ایک کاروبار ہے۔ تو استخارہ انسان کے اپنی ذات کے متعلق ہوتا ہے کہ اس کو 2 یا 3 کاموں کے اندر انتخاب کرنا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میرے انتخاب کے اندر غلطی ہو جائے گی تو میں اپنے رب سے مشورہ کرتا ہوں۔ حدیث نمبر 1163، قال حدثنا المکی بن ابراہیم عن عبداللہ ابن سعید عن عامر بن عبداللہ ابن الزبیر عن عمر بن سلیم الزرقی سمع ابا قتادہ بن ربیعی الانصاری رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین۔ آپ نے فرمایا کہ جب بھی کوئی مسجد میں داخل ہو تو 2 رکعتیں پڑھے بغیر نہ بیٹھے۔ تو یہ 2 رکعتوں کا کہا، وہ دن کا وقت ہے یا رات کا وقت، جب بھی مسجد میں ہے تو تحیۃ المسجد 2 رکعتیں ادا کرنا۔ امام صاحب نے یہ ثابت کیا کہ نفل نماز وہ 2 رکعتیں ادا کرنی چاہیے۔ حدیث نمبر 1164، قال حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن اسحاق بن عبداللہ ابن ابی طلحہ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال صلی لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکعتین ثم انصرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 2 رکعتیں پڑھائی، ثم انصرف، پھر آپ نے انصراف کیا، سلام پھیرا۔ تو یہ وہی روایت جس کا پیچھے امام بخاری رحمہ اللہ نے اشارہ کیا تھا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آپ نے یہ 2 رکعتیں یہ نوافل کی ادا کروائی تھی۔ حدیث نمبر 1165، حدثنا یحیی بن بکیر قال حدثنا لیث عن عقیل عن ابن شہاب قال اخبرنی سالم عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکعتین قبل الظہر۔ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظہر کے فرضوں سے پہلے 2 رکعتیں ادا کی، ورکعتین بعد ظہر کے بعد بھی 2 رکعتیں۔ ویسے ظہر سے پہلے 4 رکعتیں بھی آتی ہیں اور 2 رکعتیں بھی، تو جو 4 رکعتیں ادا کرنی ہیں ان کے اندر بھی امام بخاری رحمہ اللہ کا رجحان یہی ہے کہ وہ 2 کر کے ادا کی جائیں۔ ویسے یہ عام نوافل کی بات ہے، تو یہ سنتیں جو ظہر کی پہلی ہے اس کے اندر کچھ علماء 4 رکعتیں اکٹھی کے بھی قائل ہیں، لیکن اس کے اندر فضیلت کس میں ہے؟ فضیلت تو یقیناً جب 2 رکعتیں پڑھیں گے تو ہر 2 کے بعد دعائے اس کے اندر استفتاح وہ بھی ہوگی،
دوسری رکعت دونوں رکعتوں کے درود بھی ہوگا، درود کے بعد والی دعائیں بھی ہوں گی، تو صاف ظاہر ہے کہ الگ الگ پڑھنے کا اجر و ثواب زیادہ ہوگا۔ ظہر سے پہلے 2 رکعتیں بھی ہیں اور 4 رکعتیں، البتہ 4 رکعتیں پڑھی جائیں ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد اور 2 صبح کے فرضوں سے پہلے۔ یہ 12 رکعتوں کی بڑی فضیلت ہے، جنت کا اندر محل تیار ہونے کے اس کے لیے بشارت ہے۔ لیکن یہ اس وقت ہوگا جب 12 رکعتیں ہوں گی، البتہ اگر 10 ہوں یعنی ظہر سے پہلے 4 کے بجائے 2 پڑھی جائیں تو اس کا بھی اجر و ثواب ہے، وہ بھی جواز ہے، لیکن وہ جنت کے اندر محل کی بشارت جو ہے وہ 12 رکعتوں کے ساتھ ہی ہے۔ ورکعتین بعد الجمعہ، اسی طرح آپ جمعہ کے بعد بھی 2 رکعتیں ادا کرتے، ورکعتین بعد المغرب، مغرب کے بعد بھی 2، ورکعتین بعد العشاء، اور عشاء کے بعد بھی 2۔ ان تمام سے ثابت ہوا کہ نوافل جو وہ 2 رکھتے ہیں۔ یہ بات بھی یاد رہے کہ سنت اور نوافل یہ ایک ہی چیز ہے۔ نماز کی 2 قسمیں، ایک ہے فرض اور ایک ہے تطوع۔ تطوع کا معنی جو انسان اپنی خوشی سے کرے، اللہ کی طرف سے وہ لازم نہیں ہے۔ تو جو سنت ہے وہ بھی تطوع ہے، اور جن کو ہم عرف عام نوافل کہتے ہیں وہ بھی تطوع ہے۔ ہاں البتہ جو تطوع عبادت، جو نفلی عبادت، جو نوافل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا کیے، ان کا نام سنت رکھا۔ تو سنت کا معنی کہ فرض نہیں ہوتا، بلکہ وہ نفل ہی ہوتی ہیں۔ جو نفل آپ نے ادا کیے ہیں اس کا نام سنت رکھا کہ یہ نبی کی سنت طریقہ ہے کہ یہ نوافل آپ نے ادا کیے۔ پھر ان سنتوں کے بھی آگے 2 قسمیں ہیں۔ ایک وہ سنتیں جن کو آپ نے ہمیشہ ادا کیا یا ان پر دوام کیا یا بڑی ترغیب دلائی، ان کو سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے۔ جس طرح کہ یہ 12 رکعتوں کا تذکرہ یا 10 رکھتے ہیں تو یہ سنت مؤکدہ۔ اور ایک سنت وہ ہیں جو آپ نے کبھی ادا کیے ہیں کبھی نہیں، جس طرح کہ عصر سے پہلے 4 رکھتے ہیں تو ان کو سنت غیر مؤکدہ کہا جاتا ہے۔ سنت مؤکدہ کا معنی وہ سنت جس کے بارے میں تاکید کی گئی ہے، ترغیب دلائی گئی، آپ نے دوام کیا، اس کی فضیلت بیان کی۔ غیر مؤکدہ معنی جس پر آپ نے دوام نہیں کیا، زیادہ زور دے کر ان کو بیان نہیں کیا۔ حدیث نمبر 1166، قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبہ حدثنا عمرو بن دینار قال سمعت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو يخطب اذا جاء احدكم والامام يخطب او قد خرج فليصلي ركعتين۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حال میں کہ آپ خطبہ دے رہے تھے، خطبے کے دوران یہ بات بیان کی، یعنی جمعے کے خطبے کے دوران، اذا جاء احدکم والامام یخطب، جب تم میں سے کوئی ایک آئے اور امام خطبہ دے رہا ہو، او قد خرج، یا کہا تھا کہ خطبہ کے لیے نکل اپنے گھر سے نکل آئے ہو، فلیصلی رکعتین، تو پھر وہ 2 رکعتیں ادا کرے۔ جمعے کے دن، جمعے کے فرضوں سے پہلے نوافل کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی 2 پڑھے، 4 پڑھے، 10 پڑھے، 20 پڑھے، جتنی اللہ نے توفیق دی پڑھ سکتا ہے، لیکن کم از کم 2 رکھتے ہیں۔ جمعے کے فرضوں سے پہلے، جمعے کا خطبہ شروع ہونے سے پہلے ان کی کوئی حد نہیں، جتنی توفیق ہے وہ ادا کرے۔ ہاں البتہ اگر خطبہ شروع ہو چکا ہے یا امام خطبہ دینے کے لیے ممبر پر تشریف فرما ہو چکا ہے، اب کوئی آیا ہے تو پھر وہ صرف 2 رکعتیں ادا کرے۔ ہاں خطبہ کے لیے ممبر پر بیٹھے ہوئے ہیں امام صاحب یا خطبہ شروع کر دیا ہے تو پھر صرف 2 رکعتیں پڑھ کر وہ بیٹھ جائے، پھر زیادہ نوافل ادا نہ کرے۔ اس میں بھی جس واقعے کی طرح اشارہ کیا گیا ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ وہ خطبہ ہو رہا تھا، تو اس نے سمجھا کہ خطبے کا سنت بہت اہم ہے، اس لیے یہ اپنے نوافل وغیرہ بعد میں ادا کر لیں گے، تو آتے ہی وہ بیٹھ گیا۔ آپ نے خطبے کے دوران پوچھا کہ آپ نے 2 رکعتیں ادا کی ہیں؟ اس نے عرض کی نہیں۔ آپ نے کہا کھڑے ہو اور 2 رکعتیں ادا کرو۔ اس وقت فرمایا تھا کہ اذا جاء احدکم والامام یخطب، جب بھی کوئی آئے اور امام خطبہ دے رہا ہو، فلیصلی رکعتین، تو 2 رکعتیں ادا کرے۔ حدیث نمبر 1167، قال حدثنا ابو نعیم قال حدثنا سیف بن سلیمان المکی سمعت مجاہدا یقول اتیا ابن عمر رضی اللہ عنہما فی منزلہ، ابن عمر رضی اللہ عنہما کی منزل میں آیا گیا، فقیل لہو، اور آ کر اس کو کسی کہنے والے نے کہا
حاضر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا داخل الکعبہ، کہ ادھر اللہ کے رسول وہ بیت اللہ میں داخل ہوئے ہیں، آپ اپنے اس خیمے کے اندر یا اپنا کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول تو بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے ہیں، کیونکہ کہنے والے کو پتہ تھا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک حرکات و سکنات نوٹ کرتے ہیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس نے دیکھا کہ شاید ان کو اب توجہ نہیں رہی، خیال نہیں رہا، اس سے جلدی بتلایا کہ آپ نے ایک عام روٹین کے حد سے ہٹ کر کام کیا کہ بیت اللہ کے اندر تشریف فرما ہوئے ہیں۔ یہ رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا داخل الکعبہ، کہ آپ بیت اللہ میں داخل ہوئے ہیں۔ قال فاقبلت فاجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد خرج۔ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں آیا، جب میں آیا تو میں نے پایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قد خرج، آپ باہر تشریف لا چکے تھے۔ واجد بلالا علی الباب قائما، اور میں نے پایا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کے دروازے کے پاس کھڑے ہوئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ ابھی بیت اللہ کے دروازے کے پاس کھڑے تھے۔ فقلت یا بلال صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الکعبہ، میں نے پوچھا ہے بلال، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ میں نماز ادا کی ہے؟ قال نعم، انہوں نے کہا جی ہاں۔ قلت فأین، میں نے کہا کہ کہاں ادا کی ہے، کس جگہ؟ تو صحابہ کرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انتہا درجے کی عقیدت اور محبت، آپ کی ایک ایک حرکات و سکنات اس کا دیکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے۔ پہلے تو یہ سوال کیا آپ نے بیت اللہ کے اندر نماز ادا کی ہے، کیونکہ ذہن میں تھا نا کہ پورا بیت اللہ سامنے ہونا چاہیے، تو جو بیت اللہ کے اندر جائے گا، اندر نماز پڑھے گا، تو سامنے ایک دیوار ہوگی، تو باقی دو دیواریں دائیں بائیں ہوگی، ایک پیچھے رہ جائے گی، تو پورا بیت اللہ تو سامنے نہ ہوا، ایک دیوار ہے، تو شاید بیت اللہ کے اندر نماز پڑھی ہے یا نہیں، اس لیے سوال پیدا ہوا۔ بتلایا گیا کہ ہاں آپ نے نماز ادا کی ہے، تو ثابت ہوا کہ بیت اللہ کی کسی ایک دیوار کی طرف بھی رخ ہو جائے تو نماز درست ہے۔ دوسرا سوال تھا کہ فأین، وہ آپ نے نماز کس جگہ ادا کی؟ قال بین ہاتین الاسطوانتین، انہوں نے بتلایا کہ ان دو ستونوں کے درمیان، یہ جو بیت اللہ کے ستون ہیں ان دونوں ستونوں کے درمیان، ان دنوں کے اندر بیت اللہ کے 6 ستون تھے اور 3 ستونوں کی 2 لائنیں تھیں۔ پہلے 3 ستونوں کی لائنوں کو آپ نے چھوڑ دیا، اس کے جو آگے والے 3 ستونوں کی لائن تھی اس میں 2 ستون ایک طرف کیا اور ایک طرف اس کے درمیان ادا کیا۔ ثم خرج فصلی رکعتین فی وجہ الکعبہ، پھر آپ نکلے اور 2 رکعتیں آپ نے بیت اللہ کے سامنے آ کر ادا کی۔ 2 تو بیت اللہ کے اندر ادا کی تھی، 2 بیت اللہ سے باہر نکل کر وہ بیت اللہ کے دروازے کو سامنے کر کے، یعنی بیت اللہ کو سامنے کر کے بھی ادا کی۔ قال ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اوصانی النبی صلی اللہ علیہ وسلم برکعت الضحیٰ، مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ضحیٰ کی 2 رکعتیں ادا کرنے کا، تو آپ نے مجھے تلقین کی کہ 2 رکعتیں یہ نہ چھوڑنا، تو ثابت ہوا کہ نوافل نماز یہ 2 رکعتیں ہیں۔ وقال اتبان بن مالک غدا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر، اتبان بن مالک فرماتے ہیں صبح کے وقت میرے ہاں تشریف لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ، بعد ما امتد النہار، بعد اس کے کہ سورج چڑھ چکا تھا، امتدہ اونچا ہونا، بلند ہو چکا تھا، سورج اچھی طرح بلند ہو چکا تھا، اس وقت آپ ہم میرے ہاں تشریف لائے۔ وصففنا وراءہ فراق رکعتین، ہم نے آپ کے پیچھے صف بندی کی اور آپ نے 2 رکعتیں ہمیں ادا کروائی۔ اس بات کی طرف بھی پیچھے اشارہ تھا، تو یہاں بھی ثابت ہوا کہ دن کے وقت جو نوافل وہ 2 رکعتیں ادا کیے۔ مختصر یہ کہ امام بخاری رحمہ اللہ اس میں یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ نوافل نماز وہ 2 رکعتیں ہیں، خواہ وہ نوافل رات کے ہوں یا دن کے ہوں۔ البتہ اس میں مطلق قسم کے نوافل ہیں جو ان کی فضیلت اسی میں ہے کہ 4 کے بجائے 2 رکعتیں ادا کی جائیں۔ دوسرا باقی رہے کہ ظہر کی 4 سنتیں جو ہیں ان کو اکٹھا 4 ادا کیا جائے یا 2، اس کے بارے میں راجح تو یہی ہے کہ یہ 2 رکعتیں ادا کی جائیں۔ یا کیا اکٹھی 4 رکعتیں ادا کرنے کا جواز ہے،
تو بعض اہل علم کا یہ ہے کہ نہیں، چونکہ وہ بھی نوافل کی قسم ہے تو نوافل کو 2 رکعتیں ادا کرنا چاہیے۔ اور بعض نے ان روایات کو جن کا مطلق تذکرہ ہے کہ ظہر سے پہلے 4 رکعتیں ادا کی، حالانکہ اس کے اندر وضاحت نہیں وہ 4 کیسے تھیں، 2 رکعتیں کر کے تھی یا اکٹھی تھی، تو 4 رکعتوں کا تذکرہ ہے۔ تو ان الفاظ کو دیکھ کر بعض نے کہا کہ یہ ظہر کی پہلی 4 رکعتیں اگر اکٹھی ادا کر لی جائیں تو تب بھی اس کا جواز ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر کما حق کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔